ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا ہے اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے ہیں پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی، مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر، عافیت عطا کر۔ فرماتے ہیں پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ۔ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی، نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں، لگ پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگیں، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے پھر۔ اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں، یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی، اور اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا، کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو اللہ سے عافیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا، تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا، جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔
ابھی میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگیں، مقروض بھی اس سے عافیت مانگیں، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگیں، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگیں۔ مالک سے جب سوال کریں، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی۔ اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو، میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی، اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی ہے، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ وہ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھ لیں آپ، حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا۔ ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔